ہندوستان کے دو ٹکڑے تھے بڑے، ایک حصے کا نام تھا سندھ اور ایک کا نام تھا ہند۔ میں بمبئی گیا ہوں کراچی سے، 2 گھنٹے جہاز پہ لگے، اور اس وقت اس پر ایک ہندو راجپوت خاندان کی حکومت تھی جس کا آخری حکمران تھا راجہ داہر۔ تو راجہ داہر کے فوجیوں نے وہ ایک عرب بحری جہاز جا رہا تھا اس کو لوٹ لیا۔ ادھر بلوچستان میں بھی راجہ داہر کی حکومت۔ وزیر نے کہا تو اپنی بہن سے شادی کر، ایسے ہی تو بہن سے شادی کرے گا 2-4 دن تجھے لوگ گالیاں دیں گے پھر چپ ہو جائیں گے۔ راجہ داہر کچھ 60,000 کا لشکر لے کے آ رہا تھا، ادھر ہر طرف سے ہندو راجوں نے آ کر اس کا ساتھ دیا۔ تو جب وہ آیا تھا تو 12,000 کی فوج تھی، جب وہ ملتان پہنچا تو اس کا لشکر 1 لاکھ تھا، علاقے کے لوگ مسلمان ہو۔ ہائی دوستوں، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستوں ایک اور شاندار ویڈیو لے کر آ گیا ہوں، اور اسی طریقے سے میں اپنے چینل کے اوپر بہت ہی شاندار ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ انٹرٹینڈ ہو سکیں، انفارم ہو سکیں اور آپ لوگوں کی نالج بڑھ سکے۔ تو دوستوں چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے، پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کریں۔ 2 ٹکڑے تھے بڑے، ایک حصے کا نام تھا سندھ اور ایک کا نام تھا ہند۔ تو بعد میں چھوٹے چھوٹے ہو گئے۔ سندھ یہاں سے ملتان تک تھا، میرا ضلع ملتان، اور یہاں سے بمبئی تک تھا۔ ہندوستان کا کتنا دور یہاں سے بمبئی ہے، ادھر سے 2 گھنٹے جہاز پہ لگتے ہیں۔ میں بمبئی گیا ہوں کراچی سے، 2 گھنٹے جہاز پہ لگتے ہیں۔ تو یہ اروڑ سے لے کر بمبئی اور اروڑ سے ملتان، یہ سارا سندھ تھا۔ اور اس وقت اس پر ایک ہندو راجپوت خاندان کی حکومت تھی جس کا آخری حکمران تھا راجہ داہر۔ ہندوستان میں اسلام پھیل گیا تھا سری لنکا کی طرف، مدراس کی طرف، ادھر عرب بحری جہازوں پہ جاتے تھے اور تجارت تھی ادھر ادھر۔ اس وقت دریائے سندھ اس کے ساتھ گزرتا تھا، ادھر روڑی نہیں تھا، ادھر یہاں سے گزرتا تھا دریائے سندھ۔ تو راجہ داہر کے فوجیوں نے وہ ایک عرب بحری جہاز جا رہا تھا اس کو لوٹ لیا، اور اس کے سامان کو بھی لوٹ لیا اور عورتوں کو مردوں کو قیدی بنا دیا۔ تو یہ خبر جب مسلمانوں کے بادشاہ کو ملی تو اس وقت عراق کا گورنر تھا حجاج، اس کا نام تھا۔ اس نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ ہمارے قیدی چھوڑ دے، ہمارا سامان واپس کر دے، تمہاری کوئی جنگ نہیں۔ اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں جو مال میرے پاس آ جاتا ہے واپس نہیں جاتا۔ تو حجاج بن یوسف نے پھر مسلمانوں کے بادشاہ سے اجازت لی کہ مسلمان عورتیں ہیں، ان کی عزت کا سوال ہے، ان کو چھڑانا ہے، مجھے فوج دو۔ تو اس نے ایک فوج بھیجی، 4,000 کا لشکر۔ وہ مکران میں ہی راجہ داہر کی فوجوں نے اس کو شکست دی، کیونکہ ادھر بلوچستان میں بھی راجہ داہر کی حکومت۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا، اس کو بھی راجہ داہر کی فوجوں نے شکست دی۔ تو پھر جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا اس نے کہا بس اب میں نے اور کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ تو حجاج نے کہا کہ تم مجھے صرف پیسے دے دو تو میں لشکر خود تیار کروں گا، اور جتنے پیسے خزانے سے لوں گا اس سے دگنے خزانے میں ڈال دوں گا۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو اس نے نا پھر ایک لشکر تیار کیا 12,000 کا۔ اس کا خرچہ اس نے قرضہ لیا بادشاہ سے، بادشاہ کا نام تھا ولید اس دور کا۔ تو اس کا بھتیجا تھا محمد بن قاسم۔ یوسف اور قاسم بھائی تھے، ایک کا بیٹا حجاج تھا، ایک کا بیٹا محمد۔ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت 17 سال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا شاہ سوار بنایا تھا۔ تو اس نے، اور اس حجاج کی بیٹی بھی اس کے نکاح میں تھی، اس کا بھتیجا بھی تھا، داماد بھی تھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا۔ تو اس نے اس لشکر کو روانہ کیا اور ہر جگہ چوکیاں اس نے قائم کی کہ روزانہ کی خبر حجاج کے پاس پہنچے کہ آج کیا ہوا، آج کیا ہوا۔ روز کی خبر، اتنی تیز رفتار گھوڑے تیار کیے،
पुलिस चौकी बनाई, भाई आएगा घोड़ा तब्दील करेगा, वो आगे जाएगा, इस तरह। तो उस वक्त जो राजा दाहिर का सालार था उसका नाम था भीम सिंह। उसकी और मोहम्मद बिन कासिम की फौज की टक्कर हुई लसबेला के पास। लसबेला है जो यहाँ टक्कर हुई, तो मोहम्मद बिन कासिम को अल्लाह ने फतह दी और जो भीम सिंह था वो गिरफ्तार हो गया। तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने उसको अपने साथ रखा, वो इतना असर लिया वो मुसलमान हो गया, उसने कलमा पढ़ लिया। फिर उस वक्त दरियाए सिंध, ये जो दीबल को पता नहीं आजकल क्या कहते हैं, वो लाड़कान मोहनजोदड़ो तो लाड़काने के करीब, ये छठे के करीब है। देवल पुराना नाम है। बम्बोर मालूम है? बम्बोर इसका मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में नाम था देवल, बाद में बम्बोर इसका नाम पड़ा। ये बहुत बड़ा शहर था, तो दरिया सिंध उसके साथ गुजरता था। तो कश्तियों पर मुसलमानों का लश्कर ये कराची वाले समंदर से दरिया सिंध में दाखिल हुआ और दरिया सिंध में दाखिल होकर वो बम्बोर पहुंचा। और यहाँ पहला शहर जिस पर लड़ाई शुरू हुई वो था, वो दरिया सिंध के उधर था। तो कई दिन लड़ाई चलती रही, वो फतह ही नहीं हो रहा। फिर मोहम्मद बिन कासिम को पता चला उनका एक बड़ा मंदिर था, उसके ऊपर एक झंडा था। तो हिंदुओं का अकीदा था जब तक ये झंडा नहीं गिरेगा हमें कोई नहीं हरा सकते। तो वो झंडे को निशाना लगाते वो पत्थर इधर उधर हो जाता था। फिर एक दिन मोहम्मद बिन कासिम ने खुद वो पत्थर वाली तोप उठाई और उसका निशाना लेके अल्लाहु अकबर कह के जो पत्थर फेंका वो झंडा गिर गया। तो फिर शहर वालों ने खुद ही कहा जी बस हमारी सुलह, हम नहीं लड़ते। तो फिर वहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने मस्जिद बनाई बड़ी खूबसूरत, सबके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, कोई जुल्म नहीं किया। तो बहुत सारा शहर मुसलमान हुआ। उसके बाद फिर वो रोड़ी की तरफ आया, ये जिसको अरोड़ कहते। राजा दाहिर जो था उसने एक बड़ा पुठा का गलत काम किया। एक दिन वो बैठा था, उसकी बहन भी साथ थी, तो एक नजूमी आया तो उसने कहा मेरी बहन का हाथ देखो। नजूमी ने हाथ देकर कहा कि इस लड़की से वो शादी करेगा जो पूरे सिंध का बादशाह हो। तो राजा दाहिर तो परेशान हो गया कि मैं तो सिंध का बादशाह हूँ, मैं जिससे अपनी बहन की शादी करूँगा वो मुझे मार के बादशाह बन जाएगा। तो उसने वज़ीर को बुलाया कि बताओ मैं क्या करूँ। वज़ीर ने कहा तू अपनी बहन से शादी कर। कहा मैं बहन से शादी करूँ तो बड़ी बुरी बात है। तो चुप हो गया। एक बकरी मंगवाई, उसके ऊपर मिट्टी लगा दी, बकरी की। फिर उसको जब वो खुश्क हो गई तो उसको पानी से तर किया, फिर उसमें बीज लगा दिए फूलों। थोड़े दिनों के बाद बकरी की कमर पर फूल ही फूल हो। तो उसने आके बादशाह को देखा, भी बड़ा हैरान हो। तो उसने बाजार में चक्कर लगाया, इधर ये होगा वो सारा शहर इकट्ठा हो गया। 1 2 दिन 3 दिन तो लोग देखते रहे, फिर साहब ने देखना छोड़ दिया, भैया तो वही है। तो उसने आकर राजे को दिखाया कि देखो आज इस बकरी के पीछे कोई है। तो कोई नहीं। तो क्यों का बस देख के ख़त्म। का ऐसे ही तू बहन से शादी करेगा, 2-4 दिन तुझे लोग गालियां देंगे, फिर चुप हो जाएंगे, फिर किसको खबर ही नहीं होगी। तो उसको ये बात समझ में आया कि उसने अपनी बहन से शादी कर। तो मुसलमानों का मोहम्मद बिन कासिम दरिया तो था, डैम तो नहीं होते थे, इतना पानी, मीलों बड़ा दरिया था। तो कितने दिन लग गए जगह तलाश करने में, कहाँ से लश्कर को पार करो। फिर उसने अल्लाह से दुआ मांगी, नफल पढ़े, तो अल्लाह ने एक जगह से पूरे लश्कर को पार लगा। तो फिर उसने पता चला राजा दाहिर को 60,000 का लश्कर लेके आ रहा था। इधर हर तरफ से हिंदू राजों ने आकर उसका साथ दिया। तो उसने हज्जाज बिन यूसुफ को ख़त लिखा अपने चाचे को कि बहुत ज़्यादा फ़ौज आ गई, मेरी मदद करो, हम 12,000 है, थोड़े हैं। तो उसको ख़त लिखा उसके चाचे गवर्नर ने कि हमारे नबी ने फरमाया है
کہ اگر میری امت 12,000 ہوگی نا تو ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. 12,000 ساری دنیا کو کافی. اس لیے جب میرا خط ملے سب کو اللہ کی یاد دلاؤ, سب کو نماز پڑھاؤ, سب کو نفل پڑھاؤ, سب کو دعا کرواؤ, اللہ فتح دے گا. پھر وہ 12,000 کو لے کر یہی علاقہ ہے, دریا پار کر کے کہاں ہوئی اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی نشانی نہ ہوتی تو شاید کسی کو بھی پتہ نہ ہوتا کہ یہ وہ جگہ ہے راجہ داہر کی بادشاہی تھی یہاں. تو راجہ داہر ہاتھی پہ سوار تھا, ہاتھی, اور اس کا سارا پہرا دے رہے تھے. اس کی بہن جو بیوی تھی وہ بھی ساتھ ہی لڑ رہی تھی. تو مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی, 12,000 اور 60,000. تو پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے. اللہ کی مدد آئی. ایک سپاہی نے جو تیر مارا راجہ داہر کو تو جا کے اس کی آنکھ میں لگا. آنکھ میں تو لوہا نہیں ہوتا دیکھنے کے لیے, باقی تو سارا لوہا تھا. اس کو تیر تو لگ رہے تھے لیکن لوہے میں اٹک کے جا رہے تھے. تو ایک تیر یہاں لگا, اس کے ساتھ ہی وہ گرا تو سورا جو لشکر تھا راجہ داہر کا وہ بدے لو کے بھاگ گیا. تو وہ بھی اور اس کی بیوی دونوں میدان میں قتل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی. اور یہ مسجد آج اس کی یادگار ہے. یہ میں نے آپ کو آپ کے علاقے کی تاریخ سنائی, شاید آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا. ہاں یہ تو ابھی کریں گا, اس لیے بیٹھو. تو اب یہ تو ہو گئی اروڑ کی تاریخ ہو گئی. پھر یہاں محمد بن قاسم نے تھوڑا عدل انصاف قائم کیا, سارا علاقہ کلمہ پڑھتا گیا. اور میرا ضلع ملتان ہے. تو ابھی ہے 1439 ہجری اور وہ یہاں پہنچا تھا 90 ہجری میں. اور یہاں سے چلتے چلتے ملتان تک 2 سال اس کو لگے. 92 ہجری میں میرے ضلع ملتان میں داخل ہوا. تو جب وہ آیا تھا تو 12,000 کی فوج تھی. جب وہ ملتان پہنچا تو اس کا لشکر 1 لاکھ تھا. علاقے کے لوگ مسلمان ہو کے اس کے ساتھ شامل ہوئے تو اس کا لشکر 1 لاکھ تھا. اور ہمارا ایک علاقہ ہے قاسم بیلا ملتان میں, وہاں محمد بن قاسم کے لشکر کے فوجی دفن ہیں جو وہاں شہید ہوئے تھے, وہ وہاں دفن. اور ایک دفعہ یہ جو بھمبور میں نے آپ کو بتایا, اس کی جب کھدائی ہو رہی تھی وہ نیچے سے نکلا, اوپر مٹی آ گئی, کھدائی ایک قبر نکل آئی, قبر کھل گئی. قبر کھلی تو انہوں نے دیکھا ایک نوجوان بالکل سلامت جسم اور دل کی جگہ پہ نیزہ لگا ہوا, اور اس میں سے اب بھی خون نکلوا رہا, اور اس کو 1000 سال سے اوپر ہو گیا تھا دنیا سے گئے ہوئے. تو ان کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ محمد بن قاسم کی فوج کا شہید ہے. اور شہید اللہ کہتا ہے مرتا نہیں, زندہ ہوتا ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں, ہاں تمہیں پتہ کوئی نہیں. یہ تو تھی آپ کے علاقے کی چھوٹی سی تاریخ. باقی اپنے نبی کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں. ہمارے نبی وضو کر رہے تھے, وضو, تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے ایسے لے رہے تھے. کوئی پینے لگا, کوئی منہ پہ, کوئی سینے پر, کوئی ہاتھوں پر. تو میرے نبی نے کہا یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق ہے اس لیے کر رہے ہیں, آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ بھائی آپ کو ایک چھوٹی سی بات سنیں, چھوٹی نہیں بات بہت بڑی ہے, مختصر ہے. آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے, مجھ سے پیار کرنے والا کون ہے؟ تمہارا تو دعویٰ ہے کہ ہم پیار کرتے ہیں, لیکن میں بھی تو کہوں تم پیار کرتے ہو تبھی ہوگا نا. آپ مجھ سے کہیں جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, میں کو نہیں ہے ہی نہیں, تو بات غلط ہو گئی نا. تو میرے نبی نے فرمایا تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کے پیار میں آپ کے وضو کا پانی پی رہے ہیں, پر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا سچا عاشق کون ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے اللہ کا اور میرا پیار کرنے والا سچا عاشق کون ہے. کہا جی بتائیں. کہا جب مجھ سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. پہلی نشانی, ہم تو سارے فیل ہو گئے نا.
کیا ہم میں کوئی سچ بولتا ہی نہیں, سارے جھوٹ ہی بولتے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرا جو عاشق ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, وہ ہمیشہ سچ بولتا. فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ. فرمایا دوسری نشانی یہ ہے جو مجھ سے عشق کرتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, دو نمبری نہیں کرتا ہے, ملاوٹ نہیں کرتا ہے, کھوٹ نہیں کرتا ہے, دو نمبری نہیں کرتا ہے, غلط بیانی نہیں کرتا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. اس میں بھی ہم سارے فیل ہو گئے. پورے بازار میں سب دو نمبر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایک نمبر ہے ہی کوئی نہیں. تلاش بھی کرو تو نہ کچھ سچا ملتا ہے نہ کوئی ایک نمبر والا ملتا ہے. تو دو باتیں فرمائیں کہ جو مجھ سے عشق کرتے ہیں ان کی پہلی نشانی ہے وہ سچ بولتے ہیں, دوسری نشانی ہے وہ دھوکہ نہیں دیتے. اچھا ایک حدیث اس کو اور وضاحت کے لیے سنا. میرے نبی نے فرمایا ایک مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے, بشر انسان ہے. آپ نے فرمایا ایک مسلمان میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کرے گا, دو کبھی نہیں کرے گا, دو کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. ہر گناہ کر سکتا ہے, نماز بھی چھوڑ سکتا ہے, روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے, اور بھی برائیاں کر سکتا ہے, لیکن دو نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. لیکن میرے بھائیو سندھ ہو یا پنجاب ہو, بلوچستان ہو یا سرحد ہو, جھوٹ ہی جھوٹ ہے, دھوکہ. ہمارا تو عشق رسول کا دعویٰ ہی خارج ہو گیا. تیسری نشانی فرمائی کہ جو مجھ سے عشق کرتے ہیں اور جن کا عشق میں منظور کرتا ہوں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, جو یہ نہیں دیکھتے یہ ہندو ہے, یہ سکھ ہے, یہ عیسائی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ بلوچ ہے. وہ یہ نہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے, وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اور خاص طور پر اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ انتہائی اچھا سلوک کرتا ہے. جو میرا اور میرے رب کا عاشق ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. تین نشانیاں میرے نبی نے بتائیں, جو یہ تین کام کرے گا قیامت کا دن اللہ رسول کے محبت کرنے والوں میں وہ کھڑا ہو جائے گا. تو بھائیو آپ سب بھائیوں کو اور اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ہم زندگی میں سچ بولیں, کسی کو دھوکہ نہ دیں, کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں, بلکہ برے کے ساتھ بھی اچھا کریں. میرے نبی کا فرمان ہے, میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے, بہت بڑی سنت ہے. جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اس دل کو ساری دنیا کے انسانوں سے صاف رکھ, کسی سے نفرت نہ کر, تیرا اپنا ہے, غیر ہے, ہم مذہب ہے, اور مذہب کا ہے, بس اس دل کو سب سے صاف رکھ. کہا یہ میری بہت بڑی سنت ہے میرے بیٹے. تو بھائیو آپ سب سے بھی, اپنے آپ سے بھی, یہاں کہ مجھے چونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں, یہ باتیں میں نے آج سے 30 سال پہلے پڑھی تھی, لیکن اچانک ساری ایسے 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 کر کے وہ آ گئیں, تو میں آپ کو سنانے لگا کہ یہاں کیا ہوا کیا نہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے ساری بہنیں, جب ہم مریں تو اللہ ہم سے راضی. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے, تبلیغی جماعتیں ہیں, یہ اس ایمان کو, ان صفتوں کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے. اس کا اجتماع بھی ہو رہا ہے. میں اس سے اجتماع کے لیے آیا ہوں. ہم رات پہنچے تھے شالیمار, اور وہاں جو بڑا دل کا ہسپتال بنا ہے اس کے پیچھے وہ اجتماع ہو رہا ہے. اب سارے بھائیوں سے گزارش ہے, اب کم از کم کل کا دن وہاں ضرور گزاریں انشاءاللہ. مغرب کے بعد میرا بیان بھی ہوگا, اس میں بھی آپ آئیں, رات بھی قیام کریں, پھر اگلے دن دعا ہوگی, دعا میں آپ شرکت کریں, اور آپس میں ان تین چیزوں کی محنت کریں. روڈ میں کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں, کوئی دھوکہ دینے والا نہیں, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں. ٹھیک ہے نا, نیت کرتے نا سر. تو دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر, اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو, مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا, کیونکہ میں ایسے ہی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں, اچھی ویڈیوز بنا کے لے کر آتا رہتا ہوں. تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اور دوستوں یہ ویڈیو جو ہے یہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں, کیونکہ یہ ویڈیو ان کے بھی بہت کام کی ہے. اور اگر آپ لوگ ایسا کریں گے, اچھا سا ایک کمنٹ بھی لکھیں گے میرے لیے, تو مجھے بہت اچھا لگے گا. میں آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن کے ساتھ اور بھی نیو ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا. تو چلتے ہیں, ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے.